سائل نے کراچی سے ایک سوال کیا، لکھتے ہیں کہ میری خالہ دبئی سے آئی ہیں اور اپنی سگی بہن یعنی میری والدہ کے گھر پر ٹھہری ہیں۔ میری خالہ کی ایک بیٹی ہے۔ میری امی نے خالہ سے میرے بھائی کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ کر لیا۔ نکاح کے 6-7 مہینے باقی تھے۔ اسی دوران خالہ اور بھانجے میں صحبت یعنی زنا ہو گئی، لیکن بھائی اور خالہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ خالہ بہت پرہیزگار اور 5 وقتہ نمازی بھی ہے۔ خالہ کی عمر 32 سال ہے اور بھائی کی عمر 18 سال ہے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ 7 مہینے بعد جب لڑکی کے ابو دبئی سے آئے تو ہم سب نے مل کر منگنی اور نکاح کر دیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد لڑکی اور لڑکے کا آمنا سامنا تھا۔ نکاح کے 3 مہینے بعد لڑکا نے لڑکی سے صحبت کر لی۔ اسی دوران لڑکا اور لڑکی کی آپس میں لڑائی ہو گئی ماموں کے حوالے سے، تو لڑکے نے غصے میں آ کر کہا، میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں اگر تم ماموں کے سامنے گئی تو۔ طلاق دینے کے بعد کہا کہ تمہیں سمجھ میں آئی کہ میں نے کیا کہا؟ تیسری دفعہ بھی یہی کہا۔ میری خالہ نے خالو کو میرے بھائی کے ساتھ زنا کی بات بتا دی اور طلاق والی بات بھی بتا دی۔ خالو نے غصے میں بیٹی کو ماموں کا سامنا کرا دیا۔ کیا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی یعنی دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ سورۃ النساء کے اندر یہ حکم پروردگار موجود ہے۔ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، شریعت نے ان کو 9 قسم پر منقسم کیا ہے۔ وہ اسباب جن کے سبب نکاح حرام ہے، ان میں ایک قسم نسب ہے۔ محرمات نسبیہ میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں شامل ہیں۔ ان سے نکاح کرنا، صحبت کرنا اور کسی قسم کا کوئی بھی شہوانی عمل کرنا دائماً حرام ہے۔ اور دوسرا سبب حرمت مصاہرت ہے، یعنی مرد و عورت ایک دوسرے کو شہوت سے چھوئیں یا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں تو عورت کے اصول و فروع مرد پر حرام ہو جائیں گے اور مرد کے اصول و فروع عورت پر حرام ہو جائیں گے۔ اسی کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، اور یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان عورتوں کو بھی حرام کیا ہے جن کی ماں کے ساتھ نکاح کر کے یا بغیر نکاح وطی کر لی گئی ہو، یا انہیں شہوت کے ساتھ چھوا۔ شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں کہ جس طرح وطی سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح حرمت مصاہرت بھی ثابت ہوتی ہے بوسہ لینے سے، شہوت کے ساتھ چھونے سے، شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے۔ اب صورت مسئولہ میں برتقدیر صدق سائل، یعنی جو سائل آپ نے سوال کیا کہ آپ کے بھائی نے خالہ سے زنا کیا اور خالہ تو پہلے ہی حرام تھی، اب اس کی اولاد بھی اس پر حرام ہو گئی، اور دونوں کا آپس میں نکاح شروع ہی سے ناجائز تھا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، تو طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی جب وہ خاتون اس لڑکے کے لیے محل نکاح ہی نہیں بنتی تو اس کے ساتھ نکاح ابتداً ہی منعقد نہیں ہو سکتا، بس وہ محل طلاق ہی نہیں ہے، کیونکہ طلاق تو نکاح کی بندش کو اٹھانے کا نام ہے۔ لہذا دونوں کو فوراً علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔